الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا محبت کے ساتھ کے نظر نبی کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق سبھر دو، میرا خالق سبھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سبھی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق سبھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار عالم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 4 کی آیتوں بارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس
آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ جو سا لقب ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مرتبہ نہیں آیا، 2 مرتبہ نہیں آیا، 10 مرتبہ نہیں آیا، بلکہ 88 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لقب ارشاد فرمایا۔ بلکہ پہلی امت کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ اس لقب سے خود خطاب فرمایا کرتا تھا، لیکن یہ عزت غلامان رسول کو ملی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست خطاب فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں 2 باتوں کا ذکر ہوا ہے، ایک ایمان اور تقوی کا، کیونکہ ایمان اور تقوی شیطان اس کا جوڑ ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 11 میں ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، تحقیق شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ چور سے بچنے کے لیے حکم ہوتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو، اللہ والوں کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاؤ، تاکہ تمہارا ایمان اور تقوی کی حفاظت کی جائے، تاکہ تمہارے ایمان اور تقوی کو محفوظ کر لیا جائے۔ اسی لیے ہر نمازی نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا اور ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن کے نقش قدم پر چل کر 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، وہ گروہ ہے انبیاء کا، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ یہ 4 گروہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان ایمان اور تقوی کا چور ہے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ ذہن میں آیا، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا بہت مشہور واقعہ ہے، کیونکہ جب بھی انسان کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ان شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان ضائع کیا جائے، اس کو ایمان کی حالت میں نہ ہو جائے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ لیکن امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا بھی جب موت کا وقت قریب آیا تو شیطان اسی چال میں آیا کہ آپ کا ایمان ضائع کیا جائے۔ تو جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، شیطان آپ کی پاس آیا اور کہنے لگا اے فخر الدین رازی، تو مجھے یہ بتا کہ تو نے اپنے خدا کو پہچانا ہے؟ تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ایک ہے۔ تو اس شیطان نے کہا کہ تو کہتا ہے اللہ ایک ہے، تو مجھے یہ تو بتا خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک دلیل پیش کی، لیکن شیطان اس نے اس دلیل کو رد کر دیا، اس کو نہ مانا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے دوسری دلیل پیش کر دی تو شیطان نے اسے بھی رد کر دیا۔ تو آپ نے تیسری دلیل پیش کی، شیطان نے اسے بھی رد کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے 360 دلیلیں پیش کی لیکن شیطان نے اسے بھی رد کر دیا۔ تو آپ بہت پریشان، اوپر سے موت کا وقت طاری تھا۔ تو آپ کے پیر کامل حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کئی میلوں دور بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا اے فخر الدین رازی، تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں؟ تو جب آپ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے شیطان کو یہ جواب دیا تو آپ پرسکون ہو گئے، آپ کا وفات ہوگی اور آپ ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد محترم شیخ ابو صالح، آپ ایک مرتبہ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ سفر کی طرف جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، رستے میں ایک ندی آتی ہے اور آپ اس ندی سے آپ کا گزر ہوتا ہے۔ جب آپ اس ندی کے قریب سے گزرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ندی میں ایک پھل بہہ رہا ہے۔ وہ پھل کیا ہے؟ وہ پھل سیب ہے۔ آپ نے وہ پھل دیکھا اور ندی کے پاس آئے۔ جب آپ ندی کے پاس آئے، آپ نے سیب کو نکالا، دیکھا کہ وہ خوش رنگ تھا اور خوشبودار تھا۔ آپ نے اس ندی سے سیب کو پکڑا اور کھا لیا۔ آپ تھوڑا سا آگے گئے، لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سیب ندی سے نکال کر کھا لیا ہے، لیکن مجھے یہ پتا نہیں یہ کس کا سیب اس ندی میں گرا ہے اور وہ کیسے گرا ہے، مجھے اس کا کچھ معلوم نہیں، لیکن میرا یہ ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میں اس کے مالک سے پوچھے بغیر سیب کھا لوں۔ تو آپ 8 سے 10 میل پیدل چلتے آگے گزر گئے، لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا۔ آپ وہاں سے ہی واپس پلٹے، اس ندی کے قریب آئے۔ اس ندی کے پاس ایک باغ تھا۔ آپ اس باغ کے مالک کے پاس تلاش میں چلے گئے، اس باغ کے مالک کے پاس۔ جب آپ نے اس باغ کے مالک کو تلاش کر لیا تو آپ نے اس کے مالک کو یہ سارا منظر پیش کیا۔ تو اس مالک کو تلاش کیا اور سارا واقعہ سماعت فرمایا۔ اس مالک نے کہا کہ میں آپ کو یہ سیب تو معاف کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے میری بھی ایک شرط ہے۔ تو حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ تو آپ نے اس کی شرط کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ تو اس نے کہا میری یہ شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کا میں آپ کے ساتھ نکاح کراؤں گا۔ وہ آنکھوں سے اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے اور اس کے اعزاز صحیح سلامت نہیں۔ تو آپ بہت پریشان ہوئے۔ آپ کہنے لگے ایک طرف تو سیب کے معاف کرانے کا سوال ہے اور دوسری یہ شرط ہے کہ میں اس عورت سے شادی کروں جس کا پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے یہ بھی سوچا، کہا کہ یہ جوانی تو چند لمحوں کی ہے، اس کے بعد تو ہم نے بڑھاپے کی طرف چلے جانا ہے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ چند لمحوں کی جوانی ہے، آپ نے اس بزرگ کو جواب دے دیا، کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے راضی ہوں نکاح کرنے کے لیے۔ تو حضرت شیخ ابو صالح نے اس بزرگ کی بیٹی سے، باغ کے مالک کی بیٹی سے نکاح کر لیا اور نکاح کر کے جب حضرت شیخ ابو صالح اس بزرگ کی بیٹی کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت عورت تھی۔ آپ وہاں سے واپس آ گئے، اس باغ کے مالک کے پاس کہنے لگے کہ یہ تو وہ عورت نہیں ہے جس کا آپ کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ میری ہی بیٹی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا یہ اندھی ہے، اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا، میں نے اس لیے کہا یہ گونگی ہے، اس نے کوئی ایسی بد کلامی نہیں کی، میں نے اس لیے کہا یہ بہری ہے، اس نے کوئی ایسی بات بے فضول نہیں سنی، تو اس وجہ سے میں نے آپ کا نکاح کیا۔ جب آپ کا نکاح ہو گیا، آپ رخصتی ہوگی، تو جس کا والد ولی ہو، ولی کی بیٹی ہو اور ولی کی بیوی بنے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بدن اطہر سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی پر شاعر کیا خوب لکھتا ہے، نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا، نگاہ ولی میں وہ تصویر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔